ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان، بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ آج کا جیسے کہ ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی تعلیمات۔ جی علامہ صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے، کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور اہم سوال ہے۔ جی جی، سب سے پہلے جیسے جناب بشارت امامی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور صاحب بھی کہ قرآن مجید جو ہے یہ عالمگیر کلام ہے اور پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ایک ابدی پیغام ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے ہمارا تقویٰ، کہ تقوی پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ قرآن کا پڑھ لینا کمال نہیں، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن پہ عمل کرنا اس سے بڑا ثواب، اور قرآن کو پھیلانا اس سے بڑا ثواب۔ ایک بات کا میں استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ وارث کے بغیر وراثت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ تورات، زبور، انجیل تینوں اللہ کی کتابیں ہیں، مگر ان کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے گلی گلی میں حفاظ ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو اللہ کا کلام ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، اللہ کا کلام ہے جلال۔ اب جلال کو انسانی کلیجہ اور دل برداشت نہیں کر سکتا۔ سائنسی فنکشن سے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اطہر میں ایک جملہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ اے سی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس کے آگے افضل بھائی جتنی ٹھنڈک ہے اس کے پیچھے ہم چلے جائیں تو سیو صاحب اتنی گرمی ہوگی۔ یعنی جب پیچھے سے کلام آیا تو یہ جلال الہی تھی، جب میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا تو اب یہ رحمت الہی میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو یہ رحم میں تبدیل ہو گیا، یہ شفا بن گیا۔ اس لیے ہمارا آج بچہ 5 برس کا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو یہ میرے نبی کی پاک زبان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جلال الہی رحمت مصطفیٰ میں تبدیل ہو گیا۔ بلکہ خانہ کعبہ میں جب جناب علی علیہ السلام کو آپ نے منہ میں زبان دی تھی تو صرف زبان نہیں دی، تورات، زبور، انجیل اور سارا قرآن انڈیل دیا۔ یہاں بڑی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جناب جبریل امین علیہ السلام کا آنا ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ وہی لے کر آتے تھے، لیکن یہ کہہ دینا کہ نبی جانتے نہیں تھے، نعوذ باللہ نبی کو آتا، یہ بات نہیں ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حکم کے بغیر نبی ہونٹ نہیں ہلاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی جانتا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میری وحی تک نبی بولتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ جانتا نہیں ہے۔ اور یہی وہ نبی کا علم تھا جو آگے کربلا میں حسین بادشاہ کے سینے میں آیا تو انہوں نے نیزے پہ پڑھ کر پوری کائنات میں واقعت میں مسلمان عالم سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، قرآن کتنی عظمت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں واحد نواز رسول، جگر گوشہ بطول میرا مولا حسین ہے، جنہوں نے دھڑ کے بغیر نیزے کی انی پر تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے، اور قرآن کی یہ عظمت ہے۔ آج اگر ہم اس اللہ کے پاک کلام پر عمل کرتے تو میرا یقین ہے خدا کی قسم ہم دنیا میں کبھی کمزور نہ ہوتے۔ آج ہم شیعہ سنی دیوبندی بن کر اسلام کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم مومن بن کر اسلام کو نہیں دیکھ رہے۔ آج درود والے بارود والوں کا سہارا لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین محبت کا نام ہے، میرے رسول کا دین تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا وہ 3 چیزیں، علم پہ زور دیا گیا، محبت انسان پہ زور دیا گیا، اور اپنے خالق کو پہچان پہ زور دیا۔ جیسے بار بار اللہ نے کہا فَابِئِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو انکار جی مفتی صاحب جی، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کا ذکر کریں؟ ہاں، قرآن مجید جیسے کہ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ ضابطہ حیات ہے، اور ضابطہ حیات کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید پیغام ہدایت ہے، اور قیامت تک جو بھی مسائل پیدا ہوں گے، جو بھی مشکلات ہوں گی انسانوں کے لیے، ان تمام کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جس طرح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی و وافی ہے، اسی طرح سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید کی ہدایت جو ہے وہ کافی و وافی ہے۔ اب قرآن مجید جو ہمارے پاس اللہ کا پیغام اور ہدایت نامہ موجود ہے، تو اس کو فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ اس کی صرف تلاوت کی جائے، اگرچہ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ اس کو صرف پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، کسی اور کتاب کی یہ شان نہیں ہے، یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے۔ لیکن قرآن مجید پیغام ہدایت ہے، یہ زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے۔
تو قرآن مجید کو کیسے پڑھیں گے تو انقلاب آئے گا؟ اگر ہم حلق سے اوپر قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید کو پڑھ کر الماریوں میں بند کر کے رکھ دیں گے تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ چونکہ آج امت ساری بیمار ہے، امت مسلمہ بیمار ہے، اور صحیفہ انقلاب اور دوا جو ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوا لیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جا کر اس نسخے کو پڑھتا رہے اور پڑھ کر بند کر کے اسے الماری میں رکھ دے اور دوا نہ لے تو کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ بہت خوبصورت قرآن مجید جو ہے یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خیر الدوائی القرآن، کہ بہترین دوا جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو امت مسلمہ کی بیماری قرآن مجید کو پڑھنے سے اور اس کو اپنانے سے اور خواہشات کو اس کے تابع کرنے سے دور ہوگی، اور امت مسلمہ کب ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے، صحابہ کرام نے وہ قرآن پڑھا ہے، جیسے علماء کرام نے ابھی بتایا ہے کہ قرآن مجید دل پر نازل ہوا، نبی اکرم علیہ السلام کے دل پر نازل ہوا۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، جبریل امین لے کر آئے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دل منور پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، خالص اور صاف عربی زبان میں آیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس کو جب دلوں سے پڑھا، جو کلام دل پر نازل ہوا اسے جب دل سے پڑھیں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا، پھر انقلاب آئے گا۔ جب قرآن مجید میں شراب، دیکھیے شراب کتنی محبوب چیز تھی عربوں کی، مہمانوں کے لیے، اور ایک قیمتی چیز گھروں میں ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید نے اسے حرام کیا اور شیطانی عمل اور رجس قرار دیا تو اسے مٹکے توڑ کر پھینک دیے ہیں، اور شراب مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں اس طرح بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ ایک بے وقت اور بیکار چیز ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ، ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو نگران مقرر کیا کہ آپ یہاں پہرا دیں، ان کو بھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہ آپ پہرا دیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہرا دیتے ہوئے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تو انہوں نے نفل پڑھنا شروع کیے۔ نفل کے دوران کسی نے تیر مارا اور آپ کو پیوست ہو گیا تو آپ نے تیر کھینچ کر باہر نکال دیا، پھینک دیا، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ پھر کسی نے دوسرا تیر مارا تو وہ بھی آپ پیوست ہو گیا جسم میں، آپ نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا لیکن نماز نہیں توڑی۔ تیسرا تیر جب لگا تو پھر اس پہ وہ نکالا اس کو، اور اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا، سارا ماجرا سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ مجھے اس وقت جگا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی جو سورت پڑھ رہا تھا، میرا یہ خیال تھا کہ اس سورت کی تکمیل ہو جائے، تیر لگتے رہے لیکن مجھے تیر کی پرواہ نہیں تھی، مجھے پرواہ اس بات کی تھی کہ سورت کی تکمیل ہو جائے۔ آپ دیکھیے کس انہماک سے قرآن مجید پڑھتے تھے، اور قرآن مجید پڑھنے میں ان کو کتنا لطف آتا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا آخر میں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ یہ خطرے کی جگہ ہے تو میں اس صورت کو پڑھتا رہتا نماز میں، یا وہ صورت ختم ہوتی یا میری جان چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو دل سے پڑھا ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گئے ہیں۔ انہوں نے صرف شراب نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے وطن چھوڑے، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، انہوں نے اپنی زندگیاں چھوڑی ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو۔ جی بشارت دل سے نہیں پڑھ رہے ہم، جی کیا کہاں پہ غفلت ہو رہی ہے؟ کیسے ہم دوبارہ قرآن شریف کو دل سے پڑھنے پہ واپس آئیں گے؟ مسلسل اس بات پر ایک بحث ہوئی ہے اور لگاتار یہ ہمارا سلسلہ جاری رہا۔ جی اب دیکھیں، دل سے پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ فقط ہم اس کو اس حد تک یقیناً ہم بار بار کر کے آ رہے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ اجر ملے گا، یہ اس طرح کرے گا۔ ہم نے اس کو عملی زندگی میں کب نافذ کیا ہے؟ یعنی بطور مثال میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس میں تو شک و شبہ نہیں نا، یہ فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، اب فلاں کو ثواب پہنچے، فلاں یہ تو پہنچنا ہے، یہ جناب اصال ثواب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل یہ ختم کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن مجھ سے تقاضا کرتا تھا کیا میں نے وہ پورا زندگی میں کیا کی ہے؟ اب فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یا تو تم قرآن پر غور ہی نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ اس پر غور کرو، اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے تالے کوئی نہیں ٹوٹے ہیں۔ قرآن دعوت فکر جب دے رہا ہے، وہ الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. سبحان اللہ. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں. جو محکم آیات ہیں وہ اصل کتاب ہے، وہ اصل کتاب ہے. اچھا، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں بچ جائیں، ہم ٹھیک ہے نکل جائیں، قرآن جو کہتا ہے، آپ نے جو کہا ہے نا کہ اب قرآن کہتا ہے یا تو تم غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن نازل کیا، اس میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں. جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء و ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہ اس کی اپنی مرضی کی تعویل کر سکیں قرآن کی اور فتنہ پیدا کر سکیں. پھر اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، یا وہ نازل کرنے والا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. بے شک. اب راسخون فی العلم کے دروازے پر جب جائیں گے، اب راسخون فی العلم علماء نے تشریح کی ہے، مفسرین نے بیان کیا، اس سے مراد امت کے علماء ہیں. بصد احترام، بصد عزت سلام ہے. امت کے اگر علماء موجود ہیں تو ابھی علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے آغاز کیا الف لام میم سے. الف لام میم سے یا حروف مقطعات جہاں بھی آئیں گے، جس وقت بھی کوئی بھی مترجم، کوئی بھی مفسر تفسیر لکھے گا، نیچے وہی لفظ لکھ دے گا، کہے گا کہ یا اللہ جانتا ہے یا جس ہستی پہ نازل ہوا وہ جانتا ہے. اس کا مطلب نہیں جانتے. اب یا تعویل اس کی اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب راسخون فی العلم کون ہے؟ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر طبیان کے اندر ایک جملہ نقل کیا. میں سمجھتا پورا جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن پر عمل کس طرح کریں. کہا کہ اللہ نے قرآن میں محکم آیات کیوں نہ رکھ دی؟ ہر کوئی پڑھتا مطلب اخذ کر لیتا. متشابہ آیات وہ ہیں جس میں سمجھانے والے کی ضرورت ہو، بتانے والے کی ضرورت ہو، سکھلانے والے کی ضرورت ہو. تو متشابہ آیات کیوں رکھی؟ ایک جملے میں تفسیر طبیان کے اندر شیخ جعفر طوسی علیہ الرحمہ نے جملہ بیان کر دیا. کہا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر متشابہ آیات رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے دنیا کو آل محمد کا محتاج کر دیا. اس لیے فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہیں جھکیں گے. اس لیے کہ اب قرآن کا لا راتب ولا جا بسم اللہ فی کتاب مبین، کوئی خوش تار جیسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو پھر وارث کے متعلق القرآن و علی والی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے. وہ پھر انہوں نے عمل کر کے سامنے دکھایا کہ آپ نے قرآن پڑھ کے فقط اس طرح نہیں کہ میں گھر میں بیٹھوں گا جنگ نہیں کروں گا، میں گھر میں بیٹھوں گا کرنا پڑے گا، میں گھر میں بیٹھوں گا تو غریبوں کی مدد نہیں کروں گا، میں گھر میں بیٹھوں گا قرآن پڑھتا رہوں گا اور میں یتیموں کی مدد نہیں کروں گا. نہیں، انہوں نے قرآن پڑھ کے دکھلایا کہ قرآن یہ پڑھنا ہے اور اس پر عمل اس طرح کرنا ہے. ایک ہے یعنی تلاوت قرآن، اور ایک ہے پھر اس قرآن کے قوانین کو عملی طور پر نافذ کرنا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام ہم پھونک کے ذریعے سے ٹھیک کر دیں، ہم تعویذ دھاگے کے ذریعے سے ٹھیک کر دیں، اور پھر آگے سے وہ بھی ماشاءاللہ جو لوگ ہمیں ملتے ہیں کمال کے ہیں وہ پھر. اچھا جی ہزاروی صاحب، قرآن ہمیں کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو نہیں دیتا. ہمارے اوپر عمل ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سوال پہلے سے میرا خیال ہے یہ چلا تھا جی کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور کس پر دیا ہے. یہ باقی تمام باتیں جو ہے یہ ثانوی حیثیت کی. جی میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے انسانوں کو انسانیت سکھانے کی دعوت دی. انسانیت کا درس دیا. سب سے انسان بن جاؤ بس. کیسے بنے ہم انسان؟ اب جب انسانیت جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کہ آپ کے تو تمام کمالات ہی کمالات تھے، لیکن جو آپ کے سوانح نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو کسی آدمی کو بحث نہیں ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت سکھائی. جب انسانیت آ گئی تو سارا معاملہ برابر ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا. بگاڑ کس میں ہے، کہاں پر پیدا ہوا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اولئک کل انعام، لوگ بھی ہیں اور ان کو کہا کل انعام ہے. یعنی بڑی عجیب تعبیر ہے یہ، اولئک یہ لوگ کل انعام. مطلب کیا ہے کہ ہے شکل انسان کی لیکن انسانیت نہیں ہے اس میں. انسانیت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت، اور قرآن کریم جو ہے یہ انسانیت کی تعلیم ہے.
بے شک اب کہ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہم میں کیسے آ جائیں؟ ہاں، جیسے یہ امامی صاحب نے- اصل مقصد جیسے پرابلم یہ ہے. اگر اصل میں مجھے امامی صاحب نے اجازت بھی ہے کہا- ایک جملے کے اضافہ مفتی صاحب کی موجودگی میں کہنا صرف ایک جملہ جی کہ جناب علی سے پوچھا گیا جتنے بات ہوتی ہے جو قرآن حفظ کرتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں سرکار نے مسئلہ ہی حل کر دی. آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں قرآن جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی مسئلہ حل ہو گیا کہ اسی لیے فرمایا گیا تھا یا اللہ تیری عبادت نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں. آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں تو ہے ہی لائق عبادت. لائق عبادت. ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کی مانی کب؟ بس جس دن اللہ کی مان لیں گے سارا مسئلہ حل. سارا مسئلہ آ بہت گیا. خوبصورت. جی اصل جو ہے نا وہ کہ قرآن کریم کو جیسے امامی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو تعویذ داغے کی کتاب بنا لیا ہے صحیح ہے. اور ٹھیکے کی حساب کے مولوی صاحب کو ٹھیکہ دے دیجیے 6 جمعراتیاں 10 جمعراتیاں آپ نے جو ہے نا وہ میرے اس کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے. اب وہ طالب علموں کو بٹھا دیتے ہیں تو میں لوگ کہتا ہوں کہ آخر ان کو یہ کیا تکلیف لگی ہے کہ وہ میرے ابا کو بخشوائیں, وہ اپنے ابا کے لیے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں, اپنے والدین کے لیے خود بندہ پڑھ سکتا ہے. نہیں اس سے زیادہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. اس لیے اپنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر قرآن کریم کی ان بنیادی تعلیمات کی طرف آ جائیں, ہمیں آنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ اس کے لیے اینگل ہم کون سا اختیار کرتے ہیں؟ اہل بیت والا کیا اختیار کرتے ہیں, اس سے بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا اختیار کرتے ہیں, اس سے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. ائمہ مجتہدین والا یا اقتدار والا راستہ جو بھی آپ اختیار کریں, لیکن آنا اس نقطے پر آنا پڑے گا. آنا ادھر ہی ہے. اب اور جب بھی آپ آ جائیں, جب بھی اگر جلدی آ جائیں تو جلدی جان چھوٹ جائے گی, اور اگر لیکن آنا ادھر ہی پڑے گا. کیا بات ہے, اس لیے جلدی آ جائیں تو جلدی جان چھوٹ جائے گی. چھوٹ جائے گی. یہ نظام اور آنے میں ہم نے ابھی بڑی دیر کر دی ہے. ہاں, دیر اب کر اس دی. وقت جو حالات ہیں مسلم امہ کے تو ہمیں بڑی ہم دیر کر چکے ہیں آلریڈی. ہمیں آنا چاہیے, جلدی آنا چاہیے. جلدی آنا کیا چاہیے. بات ہے جی. انشاءاللہ. پھر جن یہ میں تعبیر کیسے کروں اس کی, لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. کچھ جگہوں کو جو ہے نا وہ ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ یہاں سے جو کچھ ہے تو یہ دین ہے. میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا ہوں اچھا کہ ایک خاص بھائی شریف ہزاروی جو بات کہے بس وہ دین ہے, یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے. یا مفتی ضمیر ساجد صاحب یا امامی صاحب, یہ ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر ایک نقطے پر اکٹھا ہونا پڑے گا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر امت جو ہے نا وہ اٹھے گی. اور اگر ایک ایک جگہ پاکٹس ہم نے مقرر کیے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پاکٹس سے جو ہے نا وہ ہم ترقی کا اسی راستہ. لیے وقت نیوز نے بھی سارے علماء کو اکٹھا کیا ہے ایک تاکہ نقطے پہ ایک بات اکٹھے ہو ہونے کی جائے. دیر ہے جی. ایک نقطے پہ اکٹھے ہونے کی دیر ہے, اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. آج اگر ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں, اسلامی برادر اسلامی ممالک میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں. آپس میں لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں. جب ایک حدیث بھی ہے کہ جب دو مسلمان آمنے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوں گے تو دونوں جہنمی ہیں. جی ہاں, حدیث ہے نا جی. جی بالکل. بالکل ایسی ہے نا. کیا ذرا آپ تفصیل سے بتا دیں. اذا التقى المسلمین بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار. جی کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر مد مقابل ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ فما بال المقتول, کہ یہ جو مقتول ہے اس کے کیا وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے جہنم میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه کان حریصا علی قتل صاحبہ. بالکل. وہ بھی تلوار لے کے تو یہاں تسبیح پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, آیا تو لڑنے ہی تھا نا. آیا تو بات لڑنے پھر کا. نیت پہ آ گئی نا. تلوار لے کر تسبیح پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, وہ تو اس کو مارنے کے مارنے کے لیے. لیے اس کا وار چل گیا, اس کا وار پہلے چل گیا, اور یہ اور وہ اپنے ارادے کی وجہ سے وہاں چلا گیا. ارادے کی وجہ تو ہمیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا ہے جی, اور ہمیں بس ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور پیار کرنا ہے اور محبت بانٹنی ہے, اور انسانی بریک کا وقت ماشاء اللہ. جی بسم اللہ. بریک کا عادت رمضان اور باتیں ہو رہی تھی علامہ حضرات سے. ہم آتے ہیں
ایئر سیال کی طرف آتے ہیں تھوڑی جی، دیر، ذرا اپنی بیلٹ باندھتے ہیں تاکہ ہماری پرواز اڑنے والی ہے. آتے ہیں جی سی او صاحب کے پاس. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا بہتری آئے گی اس میں ایئر لائن میں عام جو جتنی چل رہی ہیں ان سے کتنی بہتر آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ ہم ورلڈ کلاس ایئر لائن بنا رہے ہیں اچھا. جس کے اوپر جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا ہے کہ ہم بہت ڈیپلی ورک کر رہے ہیں اور دنیا سے بیسٹ ایکسپرٹیز ہم ہائر کر رہے ہیں. مختلف ایئر لائنوں سے ہم لوگ لے رہے ہیں، کنسلٹنٹ لے رہے ہیں، ایکسپرٹس لے رہے ہیں. اپنی یہاں ایئر لائن جتنی ہے ان میں سے کوئی بندہ نہیں لیا؟ نہیں، ہم نے ادھر سے لیے ہیں یہاں سے بھی اپنی لیے. جو ٹیم ہے ہماری ادھر کی ہوگی، لیکن جو ایکسپرٹ ایڈوائز ہے وہ ہم ورلڈ وائڈ لے رہے ہیں. جی کیا کیا کمی آپ کو دوسری ایئر لائنز میں سے ملی دیکھنے کو تو آپ نے سوچا کہ اس میں ہم نہیں کریں گے؟ جی سب سے بڑی جو کمی ہے نا پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے سبھی اداروں میں ہے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم بہت مس مینجڈ ہیں ایز اے نیشن. تو اس وجہ سے وہ جو چیز ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے ہمارے کاموں میں بھی. جی جی. تو ہم اسی لیے میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا ہے کہ اس میں اپنے مینجمنٹ سسٹمز کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کو اون نہیں کرتے. ہم اپنی جو کمپنی بنا رہے ہیں ایئر سیال، اس میں ہم اس کا ایک اپنا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اس کو اون کریں گے. جیسے آپ کسی ملٹی نیشنل فوڈ چین پہ جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ سارے ایک طرح سے کام کرتے ہیں، ایک طرح سے آپ سے بولتے ہیں، ایک طرح سے بہیو کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ہم ان چیزوں کی بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم صرف فرنٹ اینڈ پہ کام نہیں کر رہے، ہم بیک اینڈ کے اوپر. ہماری کمپنی میں ایک ورک کلچر ہوگا جس کی جسٹ سرٹن جو ہے وہ سٹینڈرڈز ہوں گے کہ ہمارا ورک کلچر کیا ہے، تو آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے. اسی طرح جو ہمارے کمپنی کے لوگ ہیں ان کا پیپل کلچر ہوگا. تو اس سب کے رزلٹ میں جب ہمارے لوگ آپ کو فلائٹ کے اوپر ملیں گے، وہ سرو کریں گے، وہ آپ کے لیے جہاز اڑائیں گے، وہ آپ کو ریسیو کریں گے، تو وہ ہر چیز میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی. اور ہم جو پھر یہ جسٹ ایئر لائن نہیں بنا رہے، ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں جس کا اپنا کلچر ہوگا اور یہ انشاءاللہ تعالی اس ایریے میں سب سے اچھی ایئر لائن بنے گی. اچھا فضل صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں امین صاحب کہ جی مینجمنٹ، تو کیا وجہ ہے کسی بھی شعبے میں ہم لوگ اپنا کام جو اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پوری کیوں نہیں کرتے پراپرلی؟ اصل میں ایشو یہ ہے جی کہ ہم لوگوں کی جو تعلیمات ہے نا جو بچپن سے دی جاتی ہیں ماں باپ کے سے ہٹ کے، جو جیسے کہ آپ اسکولنگ جو آج کل کی ہو رہی ہے اس میں وہ ایک کام دوسرے پہ ڈالتے ہیں. ہم لوگ اس کو کسی ڈفرینٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں، ہمارا مین مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. اچھا. ہمارا مین مقصد ہے اس ملک کو سرو کرنا، اس نیشن کو سرو کرنا. جب آپ کا مقصد یہ ہے نا تو پیسہ تو آپ کمائیں گے ہی، وہ تو آئے گا، لیکن ہمارا مین مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. تو ہم لوگ اس میں جتنے بھی لوگ لے رہے ہیں جی، ہم لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں جی آپ نے اس کو اون کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی ایئر لائن لے کے چلنا ہے. تو پھر ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں لیکن وہی لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں جو لوگ اس پہ پورا اتر رہے ہیں. اچھا، تو کس شہر میں شروع کریں گے اسٹارٹ میں یا پورے پاکستان میں ایک دم؟ اسٹارٹ اپ تو انشاءاللہ تعالی یہ کراچی سے ہوگا جی. آپریشنل ہیڈ آفس ہمارا کراچی ہوگا. اچھا. کیونکہ کراچی سے ساری فلائٹس چلتی ہیں. کراچی سے لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ، ملتان، اس طرح سارے سیکٹرز ہوں گے سارے بڑے شہروں میں. جب لیٹر آن ہمیں انٹرنیشنل ہم ہو جائیں گے تو پھر ہم سیالکوٹ میں بیس رکھیں گے. اچھا، جب آپ انٹرنیشنل ہو جائیں گے پھر سیالکوٹ بیس سیالکوٹ، مگر ایک بیس ہماری سیالکوٹ بھی ہوگی. ہب ہوں گے جی ہمارے، پھر سیالکوٹ بھی ایک ہب ہوگا. اس طرح ہمارا مین ہب لاہور ہوگا، اسلام آباد ہوگا، کراچی ہوگا. اچھا. اور یہ ایئر لائن سیالکوٹ ایئر سیال اس کا نام ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، بلکہ یہ پورے ریجن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. انشاءاللہ جی. دیکھیے ابھی آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو فارن کیریئر پہ جانا پڑتا ہے، لوڈ بہت زیادہ ہو گیا. ہاں جی. حاجی صاحب ادھر سے بیٹھتے ہیں، وہ دبئی یا کہیں اور رکتے ہیں، پھر دوسری فلائٹ لیتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شہر سے ڈائریکٹ ادھر لے کے جائیں گے اور آپ کو معیار وہ والا دیں گے جو وہ ایئر لائنیں دیں گے. انٹرنیشنل دیتے ہیں. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی آپ کے بہت آسانی. تو یہ ہم اسی طرح انشاءاللہ جب انٹرنیشنل ہوں گے تو ہم کینیڈا تک اس کو اپنی فلائٹس کو نارتھ امریکہ تک لے کے جائیں گے. اور یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے ترقی پوری دنیا میں. جب ہم لوگ جاتے ہیں سب لوگ ہی ہو کے آئے ہوئے ہیں، بے تحاشا ایئر لائنز ہیں. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کم فیئرز میں آپ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دیں گے؟ انشاءاللہ جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بزنس نہیں کرنا، وہ پہلے مناسب قیمت پہ ایک اچھی ایئر لائن دیں اور لوگ اس پہ سفر کرنا فخر سمجھیں.
جیسے کہ ابھی PIA پہ آپ یقین کریں کہ ماشاءاللہ ہماری قومی ایئر لائن ہے لیکن ہم ڈرتے ہیں اس پہ ٹریول کرتے ہوئے. تو اس ایئر لائن پہ آپ شوق سے ٹریول کریں گے. اور ایک اور بات, بالکل برانڈ نیو آپ لے کے آئیں گے جہاز. نہیں, تھوڑے یوزڈ ہوں گے لیکن اچھے ہوں گے جہاز. اس کے کچھ آورز ہوتے ہیں, آورز کے حساب سے ہم لیں گے. ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے حوالے سے بات تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جیسے سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے, جی ماشاءاللہ جی اس وقت وہاں پہ اراؤنڈ 60 فلائٹس ویک ہے اور ساری انٹرنیشنل ہیں. 3 فلائٹس ہیں صرف کراچی سے سیالکوٹ کی, باقی ساری ہماری انٹرنیشنل فلائٹس ہیں جتنی بھی, دبئی, قطر, دوحہ, اس طرح ساری فلائٹس. مڈل ایسٹ میں 7 فلائٹس ایمریٹس کی ہیں. ٹھیک. اسی طرح 7 فلائٹس ہیں ہماری, اور صرف کراچی جاتی ہیں آپ کے شہر سے؟ نہیں, 3 فلائٹس کراچی کی, PIA کی, باقی ساری انٹرنیشنل ہیں. باقی انٹرنیشنل ہے, سارے فارن کیریئر آتے ہیں وہاں. اوکے, زبردست. جی اچھا, میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا جی, اللہ پہ یقین مسلمان کا ہے, قرآن پاک پہ یقین ہے مسلمان کا, حج, روزہ, زکوٰۃ یہ ہیں, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں پہ یقین ہے. کیا چیز ایسی ہے جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہو اور وہ اللہ کو بہت ناپسند ہو, بہت غصے کا اظہار کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ دیکھیے, قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جیسے جس میں اللہ کا غضب بیان ہوا, اور اس میں متکبر لوگوں کے لیے منافقت پر اللہ نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس سے بچنے کا درس دیا ہمیں. کہ میرے حبیب, یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, ان سے کہہ دو قولوا اسلمنا, تم اسلام لائے ہو, ایمان تو بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا. اور میرے حبیب, یہ تجھے بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, منافقین کے لیے. جی, منافقین کے لیے. اور سورہ توبہ میں باقاعدہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر جگہ پر سورہ میں پہلے آیت موجود ہے, مگر سورہ توبہ چونکہ منافقین میں اس کا زیادہ اللہ نے, وہاں پر یہ نہیں ہے. اور پھر یہ سورہ نحل میں 2 مرتبہ استعمال ہوا, یعنی کہ جہاں پر منافق ہیں اللہ منافقت کو بالکل برداشت نہیں کرتا. اب منافقت میں 2 چیزیں ہمارے سامنے, ایک وہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد. جو 3 منافق کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت کرے, جو وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے, اور اس کے قول اور فعل میں تضاد. یعنی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر اندر سے مومن نہیں ہے, یہ منافقت ہے. یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارا حلیہ مسلمان ہے مگر کلیہ مسلمان نہیں, یہ منافقت ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو مجھے میرا رزق مل رہا ہے وہ میرا ہے, میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کا رزق ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے, افضل بھائی کا جو رزق ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں اللہ کا عدل جو ہے وہ زیادہ غالب یا رحمت؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت, اگر اللہ عدل کرنے پہ آئے تو ہم ایک وقت بھی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ پورا جو سسٹم کائنات کا چل رہا ہے یہ میرے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے. پھر ایک اور بات اس میں بڑی واضح, چونکہ قرآن مجید کے حوالے سے بات, اور بڑی اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بات کا تعلق ہماری سوسائٹی سے. جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں, ہم نے ایک دیکھا ہے اکثر کہ ان کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں. کیا کبھی باپ نے سر پہ قرآن رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو یہ بھی کہا ہے کہ بیٹے سے جا کے رکھ نہیں دینا, اسے پڑھنا بھی ہے؟ یہ کون سے احترام ہے کہ آپ نے اسے غلاف میں بند رکھا ہوا ہے؟ بھائی, قرآن بند رکھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن کھولنے کے لیے. قرآن حقیقت ہے, قرآن شریعت ہے, قرآن انسانیت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن ولایت ہے, قرآن امامت ہے, قرآن شریعت ہے. قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے, قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے. ہم اپنے مطلب کی بات چاہتے ہیں اس میں اور اللہ کی بات نہیں چاہتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی, جیسے کہ امامی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نصیحت ہے, بلکہ میں وصیت نہیں کہوں گا کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرے نبی مرے نہیں ہیں, میرے نبی موجود ہیں, میرے نبی کا صدقہ یہ ساری کائنات باقی ہے. میرے نبی کی جو آخری نصیحت ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل البیت. یہ دونوں میں جو کے جا رہا ہوں, ایک ناطق, ایک سامع, ایک بولنے والی. آخری بات, آپ الیکٹرانکس کو چیز لیتے ہیں بازار سے, اس کے ساتھ 2 چیزیں ملتی ہیں, ایک اس کی کاپی, ایک اس کا ریموٹ کنٹرول. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو دکاندار کمپنی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چیز استعمال کرنی ہے تو اس کاپی کے مطابق اس کو استعمال کریں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر کمپنی ذمہ دار نہیں ہے. اللہ نے بھی اس انسانیت کی کمپنی کے لیے ایک کتاب بھیجی
اور 7 امام بھیجا، انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے سیرت ہے، نمونہ ہے کہ جناب سلمان محمدی بوڑھے صحابی ہیں، جب خندق کھود رہے ہیں تو پتھر باندھا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا، جب میرے نبی نے اٹھایا کرتا تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے اسلام کہ آپ جس کا نفاذ کرنا چاہ رہے ہو پہلے خود اس پہ عمل پہ لے کے آؤ۔ جب تک ہمارے حکمران، جب تک ہم لوگ، جب تک ممبر کے لوگ، جب تک محراب کے لوگ اسلام کا اور قرآن کو اپنے اوپر نفاذ نہیں کریں گے، امت پہ کبھی انقلاب بھی نہیں ہوگا۔ جھوٹ ہماری نسوں میں گھس چکا ہے، ہمارے خون میں صلاحیت کر گیا ہے، اور جھوٹ سے کتنی دفعہ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، قرآن مجید نے تو جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے، جو دین ہمارا اس سے جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے تھے، ایک آدھ چیز میرے ذہن سے اتر گئی، لیکن یہ سوال بھی تھا کہ اکان المؤمن جبانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا رہا، آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ سوال ہوا کہ اکان المؤمن کذابا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا خطرناک حد تک اس وقت ہماری پوزیشن ہے۔ یہ تو حدیث رسول کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہو۔ مومن میں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، اس کی جھوٹا نہیں ہو سکتی، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جھوٹ، ہر برائی کی بنیاد جھوٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو غیر مسلم معاشرے ہیں، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ہماری اچھائیاں انہوں نے لے لی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی ساری باتیں اچھی ہیں، انہوں نے دنیا پر بڑے بڑے زیادتیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن اپنے قوم کے لیے جب آپ دیگر غیر مسلم معاشرے میں یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک جوس کا جو ڈبہ ہے وہ اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کھول کر پئیں آپ، اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس کو واپس رکھ لیں، اور آپ کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ سوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ واپس کر دیتے ہیں تو وہ پیمنٹ ساری واپس کر دیتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سوٹ استعمال کر کے واپس جمع کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اور پھر جھوٹ جو ہے یہ ہماری بات بات کے اندر، کاروبار میں لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولے گا تو چلے گا نہیں، سیاست میں لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہوگا تو چلے گی نہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں جو اس وقت جو سیاست متعارف ہے، سیاست تو دراصل ایک بہتری کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، جس کے سینے میں قوم کا درد ہو وہ سیاست دان ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر کوئی مذہبی حوالے سے میں مذہب کے ساتھ عرض کروں تو کوئی اس قابل نہیں، کوئی اگر آتا ہے تو عام لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کو کیا ضرورت ہے یا سیاست میں آ رہا ہے یہ، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں بالکل لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں جھوٹ ہے ٹوٹل، لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں بہت شائع ہوا ہے مسلم امہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے زوال کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ جی امامی صاحب، اسی کو آگے اگر لے کے جائیں تو ہم جھوٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو یہی پتا چلا ہے کہ جی کوئی بھی مومن نہیں ہے، اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہم تو بڑے دور ہیں اس معاملے سے، تو کیسے معافی ہوگی اور کیسے ہم سیدھے ہوں گے؟ بچنے پہ آئے تو یہ دیر نہیں لگتی بندے پہ۔ بتوں کے پجاری تھے، جی خدا مان رہے تھے، ان کو سجدہ کر رہے تھے، نبی رحمت تشریف لائے ہیں، صادق اور امین نبی تشریف لائے ہیں، تو کہا کہ یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔ دیر بات صحیح، عقیدے کا بت بڑی دیر میں گرتا ہے، لیکن بہرحال ان بتوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہا جی یہ ابھی شراب کی بات ہوئی جی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ ساری نالیاں بھری ہوئی ہے، گلیاں بھر گئی، مطلب پہلے پی رہے ہیں، مطلب یہ ہوا، اب چھوڑ دیا۔ اب قدم قدم پہ یہ برائی ہے، یہ چھوڑ دینی ہے، یہ چاہیے اس کو اپنا لینا، یہ برائی اس کو چھوڑ دینا، یہ چاہیے اپنا لینی ہے۔ اب جھوٹ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے بارے میں ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مفتی صاحب نے بیان کی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب وجہ کیا ہے؟ بہت سارے انسان کام کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھی تو لعنت ہے اس پر، نہیں، روزہ مطلب ہے اس پر
قانون شریعت نافذ ہو جائے گا، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جس کیفیت میں اس نے اس کو افطار کیا ہے، اس کے بعد ایک غلام آزاد کرے. صحیح ہے. لیکن اللہ نے کہا لعنت ہے اس پر، اسے نہیں رکھا، پورا مہینہ نہیں رکھا تھا. جھوٹ وہ بنیادی یعنی سبب بنا کہ جس میں اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہو، پھر وہ کہے کہ میرا کاروبار ترقی کرے، مجھے عزت ملے، مجھے احترام ملے، مجھے عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھے گا. صبح اٹھے گا جس وقت تو اللہ نہ کرے واجب کی نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی اور ایسا کام، لیکن اب اٹھ کے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. وہاں پر تو لعنت نہیں پڑی تھی، لیکن یہاں سے شروع ہو گئی ہے اس پر. فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے سویا رہ گیا، گئی ہے، لعنت نہیں پڑی، تو اس کے لیے اللہ نے قضا رکھی ہے. اٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے لعنت آنا اب شروع ہو گئی. دفتر میں جا کے بیٹھا شروع کر دیا، دکان کھولی وہاں سے شروع کر دیا، ریڑھی لگائی وہاں سے شروع کر دیا. اب جب شام کو واپس گھر آ کے پلٹا ہے تو وہاں پر تو لعنتوں کے پورے کا پورا وہ کیا کہتے ہیں انبار لے کے آیا. یہ برائیوں کا وہ سمندر ہے جھوٹ جس میں سب کچھ آ کے یہ کیوں فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ یہ یعنی گویا جس طرح کہتے ہیں کہ معدہ خراب ہو جائے تو پھر سمجھے کہ پورا جسم جو ہے وہ بیکار ہو گیا. صحیح ہے. اب اسی طرح جھوٹ وہ بنیاد ہے کہ جس کا جس وقت آغاز آپ کر دیں گے، مسلمان کے بارے میں یہ سوچا جائے، مومن کے بارے میں یہ سوچا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ساری برائیاں جہاں سے پھیلتی ہیں، ابھی مطلب سیاست کی بات بھی ہوئی ہے، اگر باقی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان کو ذرا دیکھیں وہ کیسے ہیں. ہر جگہ یہی ہے. اب جو پاک نبی نے جو جماعت تیار کی ہے نا، وہ سچے لوگ تیار کیے ہیں، وہ سچے لوگ تیار کیے ہیں، وہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سب کچھ پاک نبی کی پاکیزہ زبان پر لبیک کہہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو کہنے والا ایون یہاں تک ہو گیا نا. دیکھیں کفار مشرکین کیا کہہ رہے ہیں، کفار قریش کیا کہہ رہے ہیں، کہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. بات سارے جانتے ہیں، مقتدی جماعت کا طالب علم جانتا ہے. اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے، انہوں نے کیا کہا، کہا کہ مان لیں گے. کہا آ کر دیکھو، تو کہا کہ آمنہ کے لال ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں. اب بنیاد دیکھیں نا کس پہ ہوئی، اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. گواہی کیا ہے کہ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی ہمارے سامنے گزر گئی ہے. سبحان اللہ. تو دین جو پھیلا ہے وہ صدق پہ پھیلا ہے، سچائی پہ پھیلا ہے. کیسے جھوٹ نکلے گا ہزاروی صاحب؟ آپ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہزاروی صاحب کے بعد آپ کیسے نکلے ہم جھوٹ سے؟ ہم تو بغیر جھوٹ کے تو پورا دن گزرتا ہی نہیں ہے ہمارا. سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لیں، ضمیر ہمارا جاگ جائے. یہ جو اسلام نے کمالات کر کے دکھائے نا، تو اسلام کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انسان کے ضمیر کو جگایا، اور اسی وجہ سے رات کے اندھیرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا وہ جرم کرنے پر آمادہ نہیں ہے. کیوں نہیں آپ جرم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو کوئی حکومت اہلکار آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کہتے نہیں ہمیں اللہ کریم دیکھ رہا ہے. اللہ. سب سے پہلے تو اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی بات ہے. اگر یہ بیدار ہو گیا تو معاملہ ہی ختم ہے سارا. اب دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھے، دیکھیں یہ قرآن کریم رحمت ہے، عبادت ہے. ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں، ایک لفظ پڑھیں تو 30 نیکیاں، ایک لفظ پڑھیں تو 700 نیکیاں. اور مختلف مواقع سے کہ الگ سے پڑھیں، نماز میں پڑھیں، حرم میں پڑھیں، جہاں پڑھیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم اس پر لعنت کرتا ہے، آدمی قرآن کریم بھی پڑھے اور قرآن کریم اس پر لعنت کرے، کتنا افسوسناک مرحلہ ہے. تو اس کی 2 تعبیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن اعمال کی ترغیب دی ہے، جن معاملات کی ترغیب دی ہے، آدمی وہ نہ کرے اور قرآن پڑھتا رہے تو قرآن کی لعنت ہے اس پر، پھٹکار ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، پر وہ خود رہا ہے اور جھوٹا بھی ہے، تو قرآن کریم اس کو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس پر لعنت. اس لیے یہ بہت سنگین بات ہے، سنگین جرم ہے یہ. اور اس سے جو ہے نا وہ بچنے کا کہ دل کے اندر تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، اور اعمال کا محاسبہ. یہ جو منافق ہے اس کو جو کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اس کی علامت حدیث میں یہ بیان کیے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو اگر اس حوالے سے ہماری ضمیر جو ہے نا وہ بیدار ہو چکے ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں یہ بات شامل نہیں ہے. آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی اس میں چلے جائیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن اس میں ایک بھی موضوع, ایک بھی چیپٹر جو ہے وہ سچائی کا نہیں ہے. کلیے اور فارمولے جو ہے وہ پوری دنیا کو مسخر کرنے کے لیے وہ ہم وہاں پر بیان کرتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں کہ جی یہ کلیہ ہے یہ, اور یہ سائنسی جو ہے نا وہ فارمولہ ہے, اس کو ایسے کریں گے تو یہ ہوگا. لیکن اگر ہم سچ بولیں گے تو کیا ہوگا, یہ اس لیکن ایسے جھوٹ والی باتیں تو بچپن سے ہی سکھانی چاہیے. بچوں کے نصاب میں ویسے ہوتی ہیں کچھ کہانیاں ایسی جھوٹ کی سزا, وہ اس طرح سے بچوں کو سکھائی جاتی ہیں, لیکن گھر سے سیکھنی زمین جگانے کی ضرورت ہے. جیلانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی اسی والے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ تاجر بھی ہیں, آپ کا بات ہے جی تقوی کی. جی, جس بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ پورا یقین ہے نا کہ جو ہونا میرے رب کی طرف سے ہوگا, وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ یہ لالچ کے لیے بولا جاتا ہے کہ کسی بھی حالت میں جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. بے شک. برا ہم اپنی طرف لیتے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ جب ہمارا یقین پختہ ہوگا, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی بھی, نہ ڈریں گے کسی سے, نہ جھوٹ بولیں گے. ایمان پکا نہیں ہے, اندر سے ہم ایک نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل, مشکل حالات ہیں. آپ کچھ اس پہ بات کرنا چاہیں گے, پھر ہم قوالی پہ جا رہے ہیں. میں جیلانی صاحب کو سیکنڈ کروں گا. میں یہی بات سوچ رہا تھا جنہوں نے کی ہے, ہمارا یقین نہیں ہے اللہ میں. ہم بزنس میں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بزنس ملے گا. اگر اللہ میں یقین ہوگا آپ کا تو آپ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ مین مقصد مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو وہ بنا لی ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو بزنس ہوگا. ہم ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, بندے سے ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ انہوں نے بڑی مختصر بات کی ہے اور بڑی ہی پوائنٹ کی بات کی ہے. باقی اس بات کو جتنا مرضی لمبا کر لیں یا چھوٹا کر لیں. بس ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا, کوئی مسلمان جھوٹا نہیں, جھوٹے کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہاں ہاں, ایک جھوٹ کے لیے کہہ جائیں گے 100 جھوٹ پھر بولنا پڑتا ہے اس کو, ایک جھوٹ کے پیچھے لائن لگ جاتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اصل ہمارا یقین یہ ہے کہ سچائی میں برکت ہے. سیدھی جی بالکل, اگر ہم اس پہ یقین کر لیں تو معاملہ اور ہونا چاہیے یقین. بحثیت ایک مسلمان کے, بحثیت ایک انسان کے بنتے. بس یہ انسان قوالی کی طرف چلتے ہیں. جی جی آفی بھائی, کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, میں آپ کو طفیل نیازی صاحب کا ایک کلام سناؤں گا. نسبتی کلام ہے. میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. میں نہیں جانا کھیڑیاں. بسم اللہ. جی جی, ادی ادی رات پہر دے تڑکے مرلی کون بجاوے, اے مرلی رانجھن والی, نی درد کلے دینو آوے, کہنی سسو اس مرلی والے, پھر وجاوے. او نہیں میں جانا, ہائے وے میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال, نہیں میں جانا کھیڑیاں دے نال, دل وچ رانجھ دا خیال, میں نہیں ہو جانا کھیڑیاں دے نال. میں
ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। मौजूद हैं दुर्रे शहवार में स्विरल कचौरियाँ बना ली है और ये अच्छा ये जबरदस्त। अच्छा मैंने कहा था एक कचौरी जरा आपने सामने बनानी है अच्छा ताकि स्विरल तो नहीं बना सकी मैं क्योंकि वो जरा लंबा प्रोसेस था तो मैंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा तो ये देखें हाँ, ये ज़ाहिर है, एक छोटा अफ्तार का सा टाइम नजदीक है। जी बिल्कुल ये छोटा सा पेड़ा हमने लिया, इसमें हमने ये छोटा सा बैटर डाला जो कचौरी का कहते हैं कि मुश्किल हो जाता है, ये हो जाता है कि सारे डाल देते चले जरा हैवी स्टफ हो जाएगा। लेकिन ठीक है ये देखें ये बस हमने इसको हल्का सा इस तरह की पोटली बनाई और इसको आप बारीक कर लें किनारे, ठीक है, और इसको फ्राई कर लें। ये देखें ये हो जाएगी इसमें आराम से, वो आंच नहीं चल रही। जी मैंने खुद बंद किया, एक्चुअली बहुत ओवर हीट हो गया था तो थोड़ा सा मैं इसको बाद में ऑन करूंगी क्योंकि ये हमारा जो है। और ये देखें ये स्विरल का आप जरा देखें कि ये मैंने जो कटिंग की है तो ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है ये बिल्कुल इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हमने निकाल ली है। ठीक है जब तक अभी आंच ऑफ रहने दूं। और ड्रिंक का बताइए जरा मुझे। ड्रिंक जी आज हमारी स्वीट एंड सावर स्मूदी है। हाँ। तो वो भी बस ऑलमोस्ट रेडी ही है। सावर उसमें क्या चीज है? उसमें सावर पीच है। पीच है अच्छा क्या क्या डाल रही हैं वैसे उसमें मैंगो है, उसमें क्रीम है, थोड़ा सा योगर्ट है, योगर्ट भी खट्टा ही होता है तो उसमें थोड़ी सी हमने जो है वो चीनी डाली है और साथ बर्फ डाल के ब्लेंड किया है। जी आप ब्लेंड करके लाइए जरा, मैं आपकी ये गर्मा गर्म कचौरियों को जरा देख लूं और मुझे बताएं कि ये आंच अब जला लूं कि नहीं। आंच जला लूं? हाँ जी जला। चलें ये जी ब्राउन हो रही हैं कुछ और अफ्तार का टाइम भी नजदीक है। और साथ हमारा स्मूदी भी तैयार हो रहा है। ये अफ्तार का टाइम ऐसा होता है कि ये जो खुशबू आ रही होती है फ्राई होने की चीजें और पकने की या जैसे चावल दम से उखड़ते हैं वो भी बहुत गरम गरम खाने का तो खैर अपना अलग ही मजा है, उसका तो कोई खैर बात ही नहीं है। अच्छा और मुझे ये देखने में लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त क्रिस्पी बनी है। जी ये होगी बहुत क्रिस्पी। अच्छा इसको बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करने के लिए ना आप उसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो वो खट्टा नहीं है, पानी नहीं आएगा इसमें? नहीं आप देखें बिल्कुल अभी हमने डाला ना, थोड़ा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इतना क्रिस्पी हो जाता है ये, खस्ता कह लें आप अपने उसमें उर्दू में। ठीक है तो बहुत ही अमेजिंग बनता है। अच्छा आप ये ग्लास में डाल लें अपना ड्रिंक। जी बिल्कुल। पीच और मैंगो, यस पीच और मैंगो ऐड किया है आपने, दही ऐड किया है और ये भी हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है। इसकी आंच अब मैं बंद कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने ये बड़ी वाली कचौरी डाली है ना ये भी हो गई होगी क्योंकि हमने इसको फ्लैट कर लिया था ना, बारीक कर लिया था। ठीक है तो वो अंदर का भी इंशाल्लाह हो चुका ही होगा। चलिए ये इसको निकाल लिया जाए। जी जी बिल्कुल अब इसको निकाल लें। ये निकल गया। ये निकल रहा है और ये इसको भी निकाल लूं? हाँ जी ये भी चले ये साइड पे जरा रख दें ताकि ये हमारी बड़ी वाली कचौरी भी एक तैयार हो गई है। चलें जी इसे लेकर चलते हैं हम दस्तरखान पे, अफ्तार का दस्तरखान। अब ढूंढो बड़ी जी ये आ गया जी हमारा ड्रिंक और ये कचौरियां हैं, छोटी अच्छा छोटी जी कचौरियां। कचौरियां जी जी कचौरियां बनी है इतनी छोटी। हाँ जी बिल्कुल। बड़ी भी मैंने एक बना माइक में जी हाँ जी। दुर्रे शहवार। बड़ी भी देखे मैंने बना के साथ रखी है
لیکن ہر چیز کا ایک نیا طریقہ ہونا چاہیے. اچھا بنائی چھوٹی ہیں زیادہ جی سویلس تاکہ ہیں. چلیں گڈ ہو گیا. اچھا جی ہمارے پاس ابھی ہے جی ٹائم کافی, تو ذرا بات کرتے ہیں. کن سے بات کریں آج؟ بچوں سے کرتے ہیں بات. کس کا روزہ ہے بیٹا؟ آپ کا پھر روزہ ہے آج ماشاءاللہ. ذرا دینا فون مائکرو فون دینا. مائک میں بتائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ. آپ نے اس دن بھی رکھا تھا نا؟ جی. کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ میں نے کاؤنٹ نہیں کیے. آپ نے کتنے رکھے ہیں؟ میں نے وہی کاؤنٹ نہیں کیے. کاؤنٹ ہی نہیں کیے. واہ جی ماشاء اللہ واہ جی واہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اب پاپا تو نہیں روکتے کہ نہیں رکھنا؟ نہیں. اب موسم اچھا ہو گیا نا, پاپا بھی کہتے ہیں رکھ لو. کوئی نہیں. اچھا ادھر سے پوچھیں کہ یہ سحر افطار میں کیا کوئی اسپیشل افطاری دی جائے گی جب آپ پلان کریں گے اس حساب سے؟ افطاری کیا دیا کریں گے جہاز میں؟ اپنی ایئر لائن جہاز میں ہم لوگ تو جی بڑا کچھ پلان کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, لیکن افطار میں اللہ کے فضل و کرم سے جو کھجور ہوتی ہے وہ دیں گے, ساتھ میں ان کو کوئی مشروب وغیرہ. لیکن بہتر ہوگا جو آلریڈی کر رہے ہیں ان سے ہم بہتر کریں گے. ان سے بہتر ہوگا. یہ روکھے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بلا کیا وہ روکھے سینڈوچ نہیں ہوں گے. یہ پلیٹ ہے نا وہ لا کر رکھے, ایسے نہیں ہوگا. اچھا ایسے نہیں ہوگا. ہمارا کلچر اسمائل ہوگا. اچھا ہمارا کلچر اسمائل ہے. کیوں دیکھیں جی ہم لوگ سروس انڈسٹری سے ہیں تو ہم لوگوں نے تو سروس دینی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے کہہ لیں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو پیسنجرز ہیں, وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے ایئر لائن کے لیے سیفٹی, کسٹمرز اور ہمارے امپلائیز یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ہم نے تو خدمت خلق کرنی ہے جی دوسرے لفظوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی سیالکوٹ بہت کچھ ایسے کام کر چکا ہے. ہم لوگوں نے خود نہیں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ مطلب ایک دفعہ ہم کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے رمضان آج سے 2 سال پہلے, اور وہاں افطاری ہونے میں 3 یا 4 منٹ سے ٹیک آف کر لیا. میں کہہ بھی رہا ہوں کہ یار ابھی افطار کر کے ٹیک آف کر لو. اب ہم نے ٹیک آف کیا, اوپر جا کے سورج ہمیں پھر نظر آنا شروع ہو گیا. ہم نے اسلام آباد کے پاس آ کے 20 منٹ لیٹ افطاری ہوئی ہے کیونکہ سورج تو ہم اوپر چلے گئے ہیں نا. سورج 20 منٹ ہمارا روزہ لیٹ کرا دیا. میں بڑا بول رہا ہوں, میں نے کہا یار آپ 5 منٹ رک جاتے, یہ کیا طریقہ ہوا. تو ایسا کچھ شیڈیول ہونا چاہیے افطار اور سحر میں کم از کم ہمارے اسلامی ملکوں میں. ایسی ساری ایک کونا پکڑ لیں, یعنی آپ سارے چادر کو مل کر پکڑ لیں. اب سب نے اس چادر کو پکڑا اور پکڑ کر وہ کعبہ کی جو دیوار تھی جہاں پر وہ پتھر نصب کرنا تھا وہاں پر لا کر اس کو رکھ دیا, اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی جگہ پر اس کو نصب کر دیا. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست کی وجہ سے, آپ کی دانشمندی کی وجہ سے وہ قبیلے جو ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے پہ آ گئے تھے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے, وہ قبیلے اس خون ریزی سے بچ گئے. پیارے بچوں, جب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کرنی تھی نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کے عطا کرنے سے پہلے سے ہی ایک معمول تھا کہ وہ بعض اوقات ایک ماہ کے لیے, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھی جس کو کہا جاتا ہے غار ہرا. ٹھیک ہے, ابھی بھی جب زائرین وہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو وہ لازمی اس کی زیارت کرنے وہاں پر جاتے ہیں. تو بیٹے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ساری رات سارا دن عبادت میں مصروف رہتے. تھوڑا سا کھانا گھر سے لے کر جاتے اور جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو واپس آ جاتے, پھر تھوڑا سا کھانا لے کر چلے جاتے تھے اور وہاں پر دن رات عبادت میں مصروف رہتے. ایک روز کیا ہوا کہ غار ہرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور دکھائی دیا, ایک روشنی دکھائی دی, اور آپ کو ایسے لگا کہ جیسے آپ کے ارد گرد کوئی موجود ہے, اور ایک بڑی روبدار قسم کی آواز جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر سنائی دی. تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تھے, جو فرشتے ہیں اور جو انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام یا وحی لے کر آیا کرتے تھے, وہ ظاہر ہوئے, نمودار ہوئے, اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل فرمائی اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹے پہلی وحی نازل ہوئی, لیکن اس وحی کے نازل ہونے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کپکپی طاری ہو گئی. جیسے انسان کپکپاتا ہے نا، گھبراتا ہے بہت زیادہ، خوف سا ایک طاری ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لائے تو آگے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے آپ کو دروازے پر ریسیو کیا اور آپ نے ان کو ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح سے جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام مجھے دیا. تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مظلوموں کی آواز سننے والے ہیں، بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی. اس کے بعد پیارے بچوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو جو کفار تھے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، ان کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کا پیغام جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں تک پہنچایا. اس سلسلے میں کیا ہوا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر، یعنی حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ رہتے تھے نا اپنے چچا کے گھر، وہاں پر لوگوں کی دعوت کی اور لوگوں کو بلا کر جب حق کا پیغام دیا اور کہا کہ اس میں کون میرا ساتھ دے گا، تو پیارے بچوں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت صرف 6 یا 8 سال کے ایک چھوٹے سے بچے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ہوں تو بچہ، کمزور بھی ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے اس مشن پر قائم رہوں گا اور اس کو آگے پہنچاتا رہوں گا. بیٹے یہ آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ راضیہ صاحبہ، آپ بہت خوبصورت طریقے سے پورا قصہ سناتی ہیں جو بچوں کو سمجھ بھی آتا ہے. جی آپ نے کیا نعت سنانی؟ نعت سنانی؟ چلے مائک دے دیجیے جلدی سے، ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان